بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم سورہ یاسین کی ٹرانسلیشن سیکھ رہے ہیں جو پارہ نمبر 23 میں ہے۔ اس کی 32 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج 33ویں آیات کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ وآیۃ اور نشانی۔ آیت کا مطلب آیت بھی ہوتا ہے قرآن پاک کی ورسز، اور آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے۔ لفظی معنی کے لحاظ سے یہ نشانی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آیت کا لفظ جو ہے وہ نشانی کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی دلائل، ٹھیک ہے۔ وآیتن اور نشانی ہے، لہم ان کے لیے، ارض زمین، میتہ مردہ، اور ان کے لیے یہ مردہ زمین نشانی ہے، یعنی دلیل کے طور پر۔ اب سورہ یاسین میں جو ہم پڑھتے آ رہے تھے پیچھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت کی جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے تھے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ٹھیک ہے، کہ کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس میں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد عقیدہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو وہ اب ان کے ارد گرد جو بھی چیزیں موجود ہیں اس سے واضح کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ زمین، مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ مردہ سے مراد جو ہے وہ یہ بنجر زمین، یعنی جو کچھ بھی نہ اس کے اندر پیداوار نہ ہوتی ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے مردہ زمین نشانی ہے۔ احییناها، احیی حیات دی یعنی زندگی دی، نہ ہم نے ہا اسے، ہا سے مراد زمین ہے، یعنی ہم نے اس کو زندگی دی۔ وَأَخْرَجْنَا اور ہم نے نکالا، منہا اس سے، حبن نباتات، اناج، ٹھیک ہے۔ حبن، حبر کا معنی دانہ بھی ہوتا ہے، سنگولر کے طور پر لیا جاتا ہے دانہ، تو حبن سے مراد اناج، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسے اناج پیدا کیا، مراد ہم نے اسے نباتات نکالے۔ اخرجنا ہم نے نکالا، منہا اس سے، حبن نباتات کو یا اناج کو، فمنہ پس اس سے، اس میں سے، یاکلون وہ کھاتے ہیں۔ اب یہ واضح نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے سامنے زمین کی نشانی ہے۔ زمین ایک زمین مردہ چیز، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نباتات کے قابل بنایا ہے، اس کو زراعت کے قابل بنایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو زندگی دی، یعنی یہ اس کی زندگی۔ اب زمین خالی زمین کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زمین کے اندر اب اگر دیکھا جائے تو زمین میں یعنی نباتات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی پیدا کیا، ٹھیک ہے، نہریں، چشمے جاری کیے، پھر زمین کی اوپر والی سطح کو سافٹ رکھا، نرم رکھا، تاکہ اس میں جو ہے وہ کوئی چیز پیدا ہو سکے، اناج پیدا ہو سکے۔ اس کی اگر زمین کا انالیسس کیا جائے تو زمین کی کافی حد تک جو اوپر والی تہہ ہے وہ تھوڑی نرم ہے، اور اس کے نیچے پھر وہی سخت زمین پتھریلی آ جاتی ہے۔ تو اوپر والا حصہ جو ایک تہہ، موٹی تہہ جو ہے وہ رکھی ہے نرم، وہ اس لیے تاکہ جو بھی نباتات اس میں اگیں وہ اس کی جڑیں پھیل سکیں، ٹھیک ہے، اور وہ زمین میں سے جو ہے وہ اپنی خوراک حاصل کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ کھاتے ہیں، جو پھل اناج وغیرہ کھاتے ہیں، یہ سب کچھ زمین کے اندر سے آیا۔ کیسے آیا؟ یہ ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنائے، فیہا اس میں، ہاں سے مراد وہی زمین، اس زمین میں ہم نے بنائے، جناتن باغات، ٹھیک ہے۔ جناتن، جنتن کی جمع ہے، جنات کا مطلب باغات، من نخیل کھجور کے، وعناب اور انگور کے، کھجور اور انگوروں کے جو ہے وہ باغات ہم نے اس میں بنائے۔ وفجرنا اور ہم نے جاری کر دیا، فجر میں دیکھیں جاری لفظ جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ وفجرنا اور ہم نے جاری کیا، فیہا اس میں، من العیون چشموں کو، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے۔ عیون عین کی جمع ہے، عین، ٹھیک ہے،
आइन, ये नून आइन यानी चश्मा, तो इसकी जमा यून चश्मे। आइन आँखों को भी कहते हैं, और आँखों को भी आपको पता है कि उर्दू में चश्म कहा जाता है, ठीक है। और आइन ही अरबिक में ग्लासेस को कहते हैं, चश्मे जो हम लगाते हैं, ठीक है। ग्लासेस को हम उर्दू में चश्मे कहते हैं। तो यानी क्या मुराद है इसमें, चश्मे आँख और पानी के चश्मे जो है वो दोनों के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एनीवेज मैं आपको बता रही हूँ, वजअलना और हमने बनाए, फ़ीहा इसमें, जन्नातिन बगात, मिन नखीलिन खजूर के, व अनाबिन अंगूरों के, व फज्जरना और हमने जारी किए, फ़ीहा इसमें, मिनल उयून चश्मे। अब ये वही बात कि अल्लाह ताला ने फलों में से जो है वो दो फल वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने बताया है। इनका ज़िक्र कुरान पाक में बहुत दफ़ा आ चुका है, खजूर और अंगूर के। और अल्लाह ताला ने फलों में से और भी फलों का, जैसे अंजीर, ज़ैतून, इनका भी ज़िक्र किया है। तो अल्लाह ताला ने एक मिसाल के तौर पर बताया कि हमने इसमें जो है वो अंगूरों के और खजूरों के बगात बनाए, और हमने इसमें चश्मे जारी किए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हयात के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और ज़मीन को अंदर नबातात को पैदा करने के लिए जो है वो पानी की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने आसमान पे हवा चला दी, ताकि वो साजगार करे माहौल को, और ज़मीन के अंदर पानी पैदा कर दिए, ताकि पौधे जो हैं वो अपना खुराक ज़मीन से और हवा से मिलकर ले सकें, ठीक है। और हवा के थ्रू जो है वो, आप ये कह रहे हैं, बादलों का आना जाना, बहाना, और फिर उधर से बारिश का होना, ये सब कुछ जो एक तरतीब, मतलब ये कह लें, जो कायनात में चल रही है, अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें भी पैदा की हैं ज़मीन और आसमान को मिलाकर, तो ये किसी ये कह लें कि इंसान के बस की बात नहीं है, और बहुत सारे खुदाओं की बस की बात नहीं है कि एक ही रिदम से और एक सीक्वेंस से और बड़ी रेगुलरिटी के साथ जो है वो चीज़ें एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो चल रही हैं, ठीक है। मौसमों का आना, फिर ज़मीन में पैदावार का होना और मौसम के मुताबिक होना, और चश्मे जारी होना, और हवाओं का चलना, और बादलों का आना, और बारिश बरसना, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो, ये क्या है, ये एक खुदा की वजह से ही है। बहुत ज़्यादा खुदा भी अगर होते, जैसा कि कुफ़ार का कहना है, बहुत ज़्यादा खुदा भी अगर होते तो वो इस तरीके से तनज़्ज़ुम के साथ इन चीज़ों का चलना मुमकिन नहीं था, ठीक है। लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून। लियाकुलू, ली ताकि, याकुलू वो खाएं, मिन समरिही इसके फलों से। समर, समर उर्दू में भी हम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है फल, यानी इसके फलों में से वो खाएं, यानी इसके फल खाएं। वमा और नहीं, अमिलतहु इसको बनाया, अमिल अमल करना, अमल करना मतलब काम करना, यानी ये काम नहीं किया, ऐदीहिम इनके हाथों ने, ठीक है। और ये इनके हाथों ने काम नहीं किया। अच्छा, अब इसका माने हम दूसरा भी ले सकते हैं, वमा और जो, अमिलथु बनाए, ऐदिहिम इनके हाथ। अगर हम माँ का मानी नहीं लेते, तो इसका मानी जो कि अगर करते हैं तो फिर इसका होगा कि जो इनके हाथों ने बनाया। अब मैं दोनों तरह से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लियाकुलू बिन सामरिही वमा अमिलथु ऐदिहिम, ताकि वो इसके फलों में से खाएं, और इनके हाथों ने ये सब कुछ नहीं बनाया। यानी जो जो फल फल अल्लाह ताला ने ज़मीन में पैदा किए हैं, और ज़मीन इस तरह की बना दी कि उसके अंदर इतने इतने अनाज जो है वो, इतना नबातात, इतने ज़्यादा ये कह लें कि फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां पैदा हो रही हैं। ये सब कुछ इनके हाथों का किया हुआ नहीं है, ये सिर्फ दस्ते कुदरत की वजह से है। ये कुदरत इलाही का एक वाज़ेह सबूत मिलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात कर सकती है। अच्छा, अब हम इसको दूसरे तर्जुमे के साथ करते हैं, वो क्या मानी होगा, लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम। लियाकुलू ताकि वो खाएं, मिन समरिही इसके फलों से, वमा और जो, अमिलतहु बनाएं, ऐदीहिम इनके हाथ, और जो इससे इनके हाथ बनाएं। इसके हाथ यानी इनके हाथ इससे क्या बना सकते हैं, जो ज़मीन पैदा करती है, जो भी अनाज नबातात ज़मीन पैदा करती है, उससे इनके हाथ क्या बनाते हैं। अब फलों से, अब देखें कि ना सिर्फ फल खुश्क खाए जाते हैं, और सॉरी वैसे खाए जाते हैं, बल्कि उसको खुश्क करके भी खाया जाता है। फिर उसका मुरब्बा, अचार, चटनियाँ बनाई जाती हैं, सब्जियों की बनाई जाती हैं, सब्जियों का सालन बनाया जाता है। और जो अनाज मिलते हैं उससे कॉर्न फ्लोर, जिस तरीके से आपको मालूम है, और मतलब इसी तरीके से आटा, चावल, गंदम, मतलब इस गंदम से आटा और चावल,
اور چاولوں سے اور بہت سارے جو ہے یہ پروڈکٹس نکلتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ زمین سے جو نباتات نکلتے ہیں، لکڑی اس سے پیدا ہوتی ہے، لکڑی سے فرنیچر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تاکہ وہ اس سے کھائیں، اور جو ان کے ہاتھ ان سے بنائیں، ٹھیک ہے، اس سے جو بھی ان کے ہاتھ بنائیں، وہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ افلا یشکرون، کیا، فا پس، لا نہیں، یشکرون وہ شکر کرتے۔ افلا کیا پس نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار طریقہ اختیار کیا ہے۔ پہلے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب فرماتا ہے کہ کیا پس نہیں۔ پہلے پوچھا کیا، پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، پس نہیں یشکرون وہ شکر کرتے، ٹھیک ہے۔ کیا پس نہیں وہ شکر کرتے، یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے سامنے یہ ساری مثالیں جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا واضح ثبوت ہے، گواہی پیش کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں میں ان کی افادیت رکھ دی ہے، ان کے بہت سارے جو ہے یہ کہہ لیں کام پوشیدہ ہیں، ان کا روزگار پوشیدہ ہے، اس میں ان کا رزق پوشیدہ ہے، تو اس کے باوجود یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان، سبحان پاک ہے، الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیے، ازواج جوڑے، کلہا تمام کے تمام جوڑے اس نے پیدا کیے، ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کلہا یعنی ہر چیز کا، ازواجہ جوڑا یعنی ہر چیز کا اس نے جوڑا پیدا کیا، مما اس میں سے جو، اب کون سی چیزوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ومما اور اس میں سے جو، تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین جو زمین اگاتی ہے، یعنی نباتات، جو نباتات آتے ہیں زمین سے، اس کے جوڑے پیدا کیے، ومن انفسہم اور ان کی اپنی جانوں سے بھی، ان کی اپنی جانوں میں سے یعنی انسان کا جوڑا، ومما اور اس میں سے جو، لا نہیں، یعلمون یہ جانتے، وہ جانتے، ٹھیک ہے، ومما اور اس میں سے جو، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے خلق پیدا کیے، ازواجہ جوڑے، جس نے جوڑے پیدا کیے، کلہا تمام چیزوں کے جوڑے پیدا کیے۔ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا اس کے جوڑے بنائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تمہیں جوڑوں سے پیدا کیا، ہم نے نر اور مادہ سے تمہیں پیدا کیا، اور پھر زمین میں جو کچھ بتایا ان کے یعنی بتایا کہ جوڑے بنائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی اشارت فرما رہا ہے کہ تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، نر اور مادہ میں۔ مما تنبت الارض وہ چیزیں بھی جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں سے بھی، یعنی ان کے اپنے انسان کے بھی جوڑے بنائے، ومما لا یعلمون اور وہ بھی جو یہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اب زمین میں جو نباتات اگتی ہیں، یہ زراعت یا زرعی کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پھلوں میں سے بھی جو ہے وہ، یا سبزیوں یا جو بھی آپ کہہ لیں نباتات ہیں، اس کے جوڑے ہوتے ہیں، نر اور مادہ، پودا ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھول لگتے ہیں، پھول کے بیج نکلتے ہیں، یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ پھر آگے پھل لگتا ہے۔ تو نر اور مادہ ہوتا ہے ایک پھول کے اندر، ایک پودے کے اپنے اندر، یا پھر پودا سپریٹ بھی ہوتا ہے، تو اسی سے پھر آگے جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ آگے فصل چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے انسان کا بھی یہ کہہ لیں کہ ایک مرد اور عورت سے ہی جو ہے وہ آگے نسل چلتی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سے پھر آگے نسل چلی، تو یعنی جوڑے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے آگے نسل کی بقا کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں آخر میں کیا ارشاد فرمایا، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور وہ بھی جن کو تم نہیں جانتے، یعنی اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، لیکن تمہارے وہ علم میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جوڑے بنانے میں دیکھا جائے تو انسانوں کے بھی ہیں، جانوروں کے بھی ہیں، جنوں کے بھی جوڑے ہیں، نباتات کے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا مخلوقات ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہو سکتی ہیں، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑے پیدا کیے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے۔ رپیٹ کرتے ہیں اس آیت کو، سبحان الذی خلق الازواج کلہا پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض اس میں سے جو زمین اگاتی ہے،
ومن انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں سے بھی، ومما لا یعلمون اور اس کے بھی جو وہ نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔